اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس عمل سے خبردار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان بہت سارے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ انسان کوئی بات سوچتا ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی۔ ولا تجسسوا، کسی دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، یعنی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پس تم اسے ناپسند کرتے ہو، تو اس لیے غیبت کو بھی ناپسند کرو، اسے بھی برا جانو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام حسب عادت کہنے لگے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسی بات کے متعلق ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، افرأیت ان کان فیہ ما اقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ میں اس کے متعلق وہ بات کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کان فیہ فقد اغتبت، اگر اس کے اندر پائی جانے والی وہ برائی ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فقد بہت، اگر اس میں وہ بات پائی نہیں جاتی پھر تو تم نے اس پہ بہتان باندھا ہے، تم نے اس پہ جھوٹ لگایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کر دی کہ کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے کسی عیب کا تذکرہ کرنا، اس کی کسی ایسی بات کو لوگوں کے سامنے منتشر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مررت بقوم لہم اظفار من نحاس، میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو ان تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، من ہؤلاء، یہ کون سے لوگ ہیں جن کا یہ انجام ہے کہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ان کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ یأکلون لحوم الناس، جس نے کسی کی غیبت کی ایسے ہی ہے کہ اس نے اسے نوچ کھایا۔ کتنا خطرناک انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، حسبک من صفیۃ کذا و کذا، یہ جو آپ کی بیوی صفیہ ہے وہ ایسی ایسی ہے، یعنی ان کے پستہ قد کا ذکر کیا کہ وہ چھوٹے قد والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تم نے ایسی بری بات کی ہے اگر اسے سمندر کے ساتھ ملا دیا جائے تو سارے کے سارے سمندر کو کڑوا کر دے۔ اتنی کڑواہٹ والی، اتنی بری بات تم نے کی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے تو وہ سارے کا سارا کڑوا۔ کتنی قباحت ہے اس کام کی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے خبردار کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ،
جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے گناہ ہو گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ اپنا موڑ لیا، پھر دوسری مرتبہ آ گئے، پھر تیسری مرتبہ آ گئے، پھر چوتھی مرتبہ آ گئے، پھر پانچویں مرتبہ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ تم نے بدکاری کی ہے، تم نے بوس و کنار کیا ہے، یہ حقیقت میں؟ صحابہ سے پوچھا کہ اس کی عقل سلامت ہے، یہ صحیح بات کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے گواہی دی اللہ کے رسول یہ صحیح ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ پہ حد قائم کیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور انہیں رجم کر دیا۔ وہاں پہ دو صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن رہے ہیں۔ کہنے لگے دیکھو اس کی طرف، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، لیکن اس نے اس وقت تک جان نہیں چھوڑی حتیٰ رجم رجم الکلب، حتیٰ کہ کتے کی طرح اسے رجم کر دیا گیا۔ کتنی بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ انہیں رجم کرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرے، شائل برجلہ، جس کی ٹانگیں اس کے موٹے ہونے کی وجہ سے، پھول جانے کی وجہ سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، بدبو سے آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہاں پہ ہیں فلاں اور فلاں بندے کہاں پہ ہیں؟ کہنے لگے نحن ذان یا رسول اللہ، ہم ہیں اللہ کے رسول، ہم دونوں وہ ہیں جن کا آپ نے نام دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انزلا فکلا من ھذا الحمار، نیچے اترو اپنی سواریوں سے اور اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا گوشت کون کھاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تم نے جو بات کی ہے یہ اس گدھے کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر تھی کہ تم نے اپنے بھائی کے بارے میں، جس کا ایمان اتنا ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے اس گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی دے دیجئے، اللہ آخرت میں مجھ سے سوال نہ کرے، اور تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اسے ایسے رجم کر دیا گیا ہے جس طرح نعوذ باللہ کسی کتے کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا انہ الآن فی الجنت ینغمس فی انہارہ، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے اور تم اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سمجھایا ہے کہ انہیں مثال دی ہے، انہیں ڈرایا ہے، جو اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنے والوں کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم تو ناپسند کرتے ہو، پھر غیبت کو بھی ناپسند کرو، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی موجود مثال سے سمجھایا۔ ذرا اندازہ کیجئے، اپنے ذہن میں سوچئے کہ جب انسان کسی مرے ہوئے جانور کے پاس سے گزرتا ہے، وہاں پہ انسان کا ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان گزرے تو کتنی دیر اسے بدبو آتی رہتی، وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو کھانا تو کوئی پسند کرتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، سب سے بڑی برائی یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کی عزت کو بغیر حق کے اچھالے، کسی کے بارے میں غیبت اور چغلی کرے بغیر حق کے، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اسی طرح معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے کوئی غیبت کرے، کوئی چغلی کرے، کسی پہ بہتان باندھے، کسی کے عیوب کو ہمارے سامنے بیان کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے روکیں۔ اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے اس مجلس سے اٹھ جائیں، کنارہ کشی کریں۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، یہ میرے بندے وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ بری بات سنتے ہیں، لغو سنتے ہیں، کوئی گناہ کی بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ ای الاسلام افضل، سب سے بہتر اور افضل اسلام کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، یہ سب سے بہتر اور افضل اسلام۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اچھے اور پیارے ناموں کی جب تعریف بیان کی تو یہی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، والمؤمن من امنہ الناس، وہ مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول نے ان ناموں کے صحیح معنی بتلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے افضل لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل مخمول القلب صدوق اللسان، لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر لوگ وہ ہیں جن کا دل صاف ہو اور زبان سچی۔ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی سچائی تو ہم جانتے ہیں، یہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذی لا غل فیہ ولا اسم ولا حسد، وہ نیک اور پاک باز بندہ، وہ پرہیزگار بندہ جس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، جس کے دل میں کوئی غیبت اور چغلی نہیں ہے، کینہ اور حسد نہیں ہے، یہ صاف دل والا ہے، یہ صاف زبان والا ہے، یہ لوگوں میں سے سب سے افضل اور بہتر لوگ۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے افضل اور بہتر لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دوسرے لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے محفوظ فرمائے، دوسروں کی عیوب کی ٹو لگانے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔